سامعین ذی وقار، تلاوت کلام اللہ سے ہمارے دلوں کو مزین فرما رہے تھے جناب محترم قاری محمد احمد صاحب۔ سامعین ذی وقار، مہمانوں کا آنے جانے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔ آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ جتنے بھی احباب یہاں پر آئیں ان کی جو توجہ ہے وہ مہمان کی جانب ہو، اسٹیج کی جانب ہو۔ اسٹیج والے کے لیے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ذوق بنانے کے لیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ شعر آپ کے مزاج کا ہے، اس میں ہمارا نظریہ بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ میرا شعر سے اتفاق جو کرے گا وہ میرا ساتھ دے گا محبت سے۔ میں شعر کا پہلا مصرع پڑھتا ہوں کہ نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بلند آواز نال کہہ دو سبحان اللہ۔ جنہوں نام محمد تو سکون ملتا ہے او بولے سبحان اللہ۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب جیسا بھی ہو، نصیب جیسا بھی ہو، واسطہ محمد کا دے کے، نصیب جیسا بھی ہو، واسطہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نصیب جیسا بھی ہو، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب جیسا بھی ہو، واسطہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اور سامعین ذی وقار، بڑا خوبصورت کلام، سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے۔ سیاہ شب کی ہتھیلی پہ گاڑ کر جگنو، سیاہ شب کی ہتھیلی پہ گاڑ کر جگنو، وہ رہ رگوں کو سحر کا نشان دیتا ہے۔ کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب، وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے۔ وہی تو ہے جو رتوں کے شکار کرنے کو گھٹا کے ہاتھ دھنک کی کمان دیتا ہے۔ میری خطا کو ہے محشر میں جستجو اس کی، جو لغزشوں کو ہمیشہ امان دیتا ہے۔ میں پر شکستہ سہی، میں پر شکستہ سہی، میں اس کے شہر میں ہوں جہاں، میں پر شکستہ سہی، میں اس کے شہر میں ہوں جہاں، زمین پہ بھی وہ مجھے آسمان دیتا ہے۔ ازل سے دل ہے اسی مہربان سخی کا اسیر، جو حوصلوں کو ابد تک اڑان دیتا ہے۔ کٹے جو ہجر تو کچھ اجر انتظار ملے، کہ لمحہ لمحہ یہ دل امتحان دیتا ہے۔ میں حرف و صوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق زبان دیتا ہے، جو پتھروں کو بھی رزق زبان دیتا ہے۔ میں بے بساط بشر کیا تجھ پہ نثار کروں، میں بے بساط بشر کیا تجھ پہ نثار کروں، ارے تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے۔ سامعین ذی وقار، ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں استاد العلماء
ہر دل عزیز شخصیت استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں استاد محترم کی توجہ کا سہارا لیتے ہوئے میں کلام کو مکمل کرتا ہوں۔ میں بے بساط بشر کیا تجھ پہ نثار کروں، ارے تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے، اور میں اس لیے بھی اس پہ اب سوچتا ہوں بہت، میں اس لیے بھی اس پہ اب سوچتا ہوں بہت، مجھے یقین کی دولت گمان دیتا ہے، میرا سخی میرے ہر شعر کے عوض محسن مجھے بہشت بری میں مکان دیتا ہے۔ میرا سخی میرے ہر شعر کے عوض محسن مجھے بہشت بری میں مکان دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مکمل توجہ۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، بلند آواز میں کہو سبحان اللہ۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، اور دونوں جہاں کے پھولوں کی، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ 40 وقت پڑھ کے نمازیں خرید لو، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ کس کس کا تذکرہ کروں، کس کا نام لوں، ہر شے میں دلکشی ہے محمد کے شہر میں۔ دانش ہمارے دل میں تھی جتنی آرزو سب پوری ہو گئی ہیں محمد کے شہر میں۔ دانش ہمارے دل میں تھی جتنی آرزو سب پوری ہو گئی ہیں محمد کے شہر میں، سب پوری ہو گئی ہیں محمد کے شہر میں۔ باغ میں جب میں گیا، توجہ کیجئے گا، باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں شیریں زباں کہتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، بلبلیں سب سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو، کشفت تجا بجمالہ، کمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توک میں، کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمی ہو خصالہ، وہ چڑیوں کی سن کے چہچہے، چڑیوں کی سن کے چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے سب پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ چڑیوں کی سن کے چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے سب پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ آخری کلام پڑھ کے میں اگلے ثنا خانے رسول کو دعوت دیتا ہوں۔ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے۔ قاری عبدالرزاق صاحب آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، اسٹیج پر تشریف لائیں۔ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ حسین و محجبین نازنین یوں تو بہت ہیں، حسین و محجبین نازنین یوں تو بہت ہیں، مگر کوئی میری سرکار جیسا ہو نہیں سکتا۔ اور اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، بابا جی اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ اور جڑا میں ہن شعر پڑھنا ہے، اس شعر نو سن کے سبحان اللہ وہی آدمی کہے گا جیڑے بندے نو میرے آقا دی شفاعت تے یقین ہوئے گا، جیڑے بندے دا اے ایمان ہے
کہ مینو اپنے عملہ تے مان نہیں، قیامت والے دن حضور میری شفاعت فرمان گے تے میری بخشش ہو جائے گی۔ وہ شعر سنن تو بعد دونوں ہاتھ چوک کے گج وج کے سبحان اللہ کہے گا۔ اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا، بروز محشر ان کے سامنے ہم جائیں جہنم میں، میرے آقا کو ہرگز یہ گوارا ہو نہیں سکتا۔ بروز محشر ان کے سامنے ہم جائیں جہنم میں، میرے آقا کو ہرگز یہ گوارا ہو نہیں سکتا۔ اور ارشاد خداوندی ہے، لوگوں غور سے سن لو، نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں قائل جو صدیق و فاروق و عثمان و حیدر کا، یقیناً وہ محمد کا بھی پیارا ہو نہیں سکتا۔ سامعین ذی وقار، تلاوت کے بعد آپ نے تلاوت پہلے سماعت فرمائی حضرت قاری صاحب کی، اس کے بعد سلسلہ نعت کی جانب بڑھتے ہیں۔ نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے شہر ساہیوال کے عظیم ثناخوان رسول، اللہ رب العزت نے خوبصورت لب و لہجہ عطا فرمایا ہے، حافظ محمد اسامہ قادی۔ میں ان کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال ہو جائے۔